سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو۔ اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان، حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے، خلیفہ تھے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی سرک گئی، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تھپڑ مارا کعبے کے سامنے، اس مسلمان کو بہت اس نے مارا، وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عادل، وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا، معلوم ہے نا، ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا۔ حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، یہ زمین تو چھوڑ دے، لیکن وہ مسلمان منافق تھا، دل میں بغض تھا، اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے پاس فیصلہ لیں گے، عمر کے پاس کریں گے۔ وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے، لیکن یہاں معاملہ بدل گیا، یہاں معاملہ بدل گیا۔ وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا، یہ یہودی ہے ہمارے دشمن، زمین میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے۔ اللہ اللہ، کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے۔ یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی، مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا، لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں۔ اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی، آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے، غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا۔ وہ بادشاہ ہے، پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا، آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں۔ حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے، بادشاہ نہیں، تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے۔ دونوں کو کھڑا کیا، معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی، اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا، ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے سامنے سے جانے نہیں دوں گا، عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے، یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے
بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے. ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے. میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں. میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے. میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں. ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا. اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا. ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو. آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا. دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے. لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو. اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے. آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی. اس لیے کہ یہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے. یہ 2000 سال پرانا نظام منوسمرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی. جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں. اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے. جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے. ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے. اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا. لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے. اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے، اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا، ٹھہرنے کی، امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے. آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کی پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو. سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے. ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. ایک بچے کی موت ہو گئی. عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا. اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے.
عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی. بادشاہ شکار کھیل رہا تھا, چوک کے تیر لگ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے, گواہ بھی ہیں, سپاہی بھی گواہ ہیں, عورت بھی گواہ ہے. دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد. کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں, چوک کر اگر قتل ہو گیا, دو آپشن اسلام دیتا ہے. اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں, چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے, کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے, یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے. قاضی نے فیصلہ سنا دیا, یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے. دونوں آپشن عورت کے اوپر. وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے, بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے, اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی, بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے. اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں, میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے. بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا, اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا, اس میں خنجر تھا. خنجر نکالا, کہا قاضی, وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا. قاضی بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو, مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے, میں آج کورٹ میں آ رہا تھا, میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا. قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں, اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو. بادشاہ نے یہ کہا, قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی, نیچے بہت بڑا کوڑا تھا. کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد, اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کر بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا. اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک, ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا. یہ نظام اسلام تھا, یہ عدل کے تقاضے تھے. وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں, اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو. جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ. اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو, اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو. یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا. اگر تمہارے 4 بچے ہیں, چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے, سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو. ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو. یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے, یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے. نہ, سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے. تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو, فیکٹری کے مالک ہو, مزدوروں کے ساتھ عدل کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا. عدل اسلام سکھاتا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں.